صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، دو مجلسوں میں مختصر سی تمہید کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کے متعلق اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سنیں گے. جیسے کہ بتایا گیا، سورہ فاتحہ ام القرآن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ پورا قرآن پاک اس سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا. یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے. کل قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 86 سورتیں 80 پر 6 سورتیں مکی سورتیں اور 28 سورتیں 20 پر 8 سورتیں مدنی سورتیں. مکی صورتوں کا معنی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال جو مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد قیام فرمایا، ان 13 سالوں میں جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہجرت کے مدینہ منورہ میں جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ منورہ. یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت بتایا ہے. اس کی بڑی فضیلت یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر. قرآن پاک کی ایک اور تقسیم ہے جس کو ہم پارہ بولتے ہیں، تو 30 پارے میں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک اور تقسیم بھی ہے جس کو منزل بولتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ حضرات صحابہ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے، ایک منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو 7 دن میں یہ قرآن پاک کی تلاوت صحابہ کر لیا کرتے تھے. اس کو علماء نے سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ایک مختصر سا ایک بنایا جملہ، ایک کلمہ، فمی بشوق. فمی بشوق، فا سے مراد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے. فمی میں فا کے بعد میم ہے، اس سے مراد سورہ مائدہ جو پارے 6 میں ہے، یہاں تک پہلی منزل ہے. سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے اور وہ سورہ یونس میں جا کر ختم ہوتی ہے. سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے جو پارے 11 میں ہے. فمی میں جو یا ہے، یا سے مراد یونس علیہ السلام. یہ پارے 15 کا جو شروع بنی اسرائیل ہے وہاں تک ہے. اب بنی اسرائیل سورہ میں شروع میں جو با ہے اس کو لے کر بھی شوق کا با سے مراد بنی اسرائیل. یہ پارے 19 میں سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء تک یہ منزل چلتی ہے.
تو بشوق میں جو شین ہے اس سے مراد سورہ شعراء، اس کے بعد واو ہے، واو سے مراد والصافات صفا، یہ 6ٹھی منزل ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر سورہ قاف جو پارے 26 میں ہے وہاں تک، یعنی سورہ حجرات تک 6ٹھی منزل ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر مفصلات جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک تقسیم ہے، وہاں سے لے کر سورہ قاف سے آخر تک یہ 7ویں منزل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی معمول تھا۔ پڑھنے کے زمانے میں میرے ایک ساتھی 1980 کی بات کرتا ہوں، وہ آج تک تقریباً 40 سال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ تاجر ہیں، کاروبار ہے ان کا دن بھر، اور بیوی بچوں کا بھی دھندا، سب کچھ پورا کرتے ہوئے 24 گھنٹے میں ایک منزل چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں 40 سال سے، اور ہر سال تراویح بھی سناتے ہیں۔ قرآن پاک ان کو ایسا یاد ہے جیسا کہ ہم کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظ کرام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ محمد ابو بکر حالانکہ پڑھنے کے بعد مدرسے کے ماحول میں پڑھنے پڑھانے میں ہی لگا رہا، اس کے باوجود قرآن پاک اتنا یاد بھی نہیں ہے، اتنا پڑھنا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ کی سب سے بڑی فضیلت تو وہ ہوئی، ایک اور اس کی عجیب یہ مناجات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا ہو سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب نماز میں جب پڑھتے ہیں اس کی 7 صورتیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے پارے 14 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، جیسے کہ کل گزشتہ بتایا گیا قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملانا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بار بار کہیں تو کریم کہا، کہیں عظیم کہا، کہیں مبین کہا۔ بہرحال قرآن پاک کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک صفت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے لیے بیان فرمایا۔ اب یہاں بھی والقرآن العظیم، قرآن عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ عام طور سے مسلمانوں کے ذہن سے ذرا سا دور ہے، قرآن قرآن بول دیتے ہیں، جب بھی بولیں گے بھول کر بھی صرف قرآن نہیں بولنا چاہیے، قرآن پاک، تفسیر قرآن پاک، تفسیر قرآن کریم، اس طرح سے بولنا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کیا۔ آگے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لی نصف ولی عبدی نصف، اس آیت میں آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ ایاک نعبد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے لیے ہے، اور ایاک نستعین کو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے بندے کے لیے۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، جو میرے بندے نے مانگا ہے میں نے اس کو ادا کر دیا، عطا کر دیا ہے۔ تو کتنی پیاری صورت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جو وللضالین پر آمین بولتا ہے فرشتے اس آمین کے ساتھ آمین بولتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صرف آمین بولنے پر۔ ہم جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوتے ہیں، غفلت میں گزر جاتے ہیں،
باضابطہ تو بولتے ہیں. اس میں تو امام کو بھی آمین بولنا ہے، مقتدی کو بھی آمین بولنا ہے، اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو بھی وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین بولنا چاہیے. تو یہاں ایک مسئلہ ہے جو عام طور سے جو عرب کو جاتے ہیں یا عرب ممالک کو جا کر آتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی آتے ہی ایک عجیب انتشار پیدا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح، پوری دنیا یہی کہتی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جاننے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے رجوع کرنا ہوگا، حدیث سے رجوع کرنا ہوگا. اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اب اسے رکھ کر اس طرح سے انتشار پیدا کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. یہ ایک انتشار ہے، انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے. ابھی بتا دیا 4 مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. حنفی میں سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے. بقیہ 3 ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے. اب یہ فرض، واجب، سنت، نفل، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، حرام، یہ سارے الفاظ کو وجود میں لایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بہترین بدلہ امت کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. اس سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ الفاظ تھے ہی نہیں دنیا میں. صحابہ کے دور میں نبی کی ہر بات کو فرض سمجھتے تھے صحابہ. ہم فرض کو بھی از فرض نہیں سمجھتے، یعنی اس پر عمل کرنا لازم ہے، ویسا سمجھتے تھے. جیسے قصہ ایک ہی سناتا ہوں، مشہور قصہ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے چھوٹے سے تھے، کنکری اٹھا کر پھینکا، کہا بیٹے دیکھو نبی نے منع فرمایا ہے. اب پھر دوسری مرتبہ کبھی دیکھ لیا کہ نبی وہ بچہ کنکری لے کر پھینکتا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے نبی کی بات تمہیں سنایا پھر بھی وہی حرکت کرتے ہو، چلو میں تم سے بات نہیں کروں گا. بات بند کر دیا. جلیل القدر صحابی ہے. یعنی اب کنکری پھینکنے کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کوئی سوال نہیں صحابہ کے بیچ میں. اور بھی بہت سارے قصے ہیں صحابہ. یہ ہے ایمانی جذبہ، حمیت جس کو ہم بولتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت، عشق، اسی کو بولتے ہیں. خیر قربان جائیں. دنیا میں جتنے ذرات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بقدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدلہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں تو عطا فرما دیا، ہم دیکھتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اب فرض کا معنی یہ ہے کہ فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اسی کو فرض بولتے ہیں. فرض بھی بولیں اور چھوٹ جائے تو پھر اسے نماز ہو بھی جاتی ہے بولیں، یہ تو خیر بات بڑھ جائے گی. میں ایک بات اس لیے سنائی دیتا ہوں، عام طور سے وہ باہر سے آتے ہیں عرب ممالک سے، خواہ مخواہ انتشار پیدا کرتے ہیں. جو یہ سنیں گے اور اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ وہ سامنے والے کو جواب دے کر خاموش کر دیں گے. اب سمجھیں، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے اور منفرد کے لیے. منفرد بولتے ہیں جو الگ الگ نماز پڑھتا ہے، اور مسبوق کے لیے. مسبوق اس کو بولتے ہیں جو امام کے پیچھے 1 رکعت یا 2 رکعت چھوڑ دیا ہو، اس کو مسبوق بولتے ہیں. اب مسبوق پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اپنی نماز جب پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تب پڑھے گا،
اور منفرد جو علیحدہ علیحدہ نماز دنیا بھر میں پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، سنت نفل تو ہم الگ ہی پڑھتے ہیں، واجب بھی الگ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی، بات پکی ہے۔ اور مقتدی جو امام کے پیچھے پہلی رکعت سے شامل ہے اس کو مقتدی بولتے ہیں، مقتدی پر قرات واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی دلیل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ کیا جب قرآن پاک پڑھا جائے کان لگا کر سنو، فاستمعوا کا معنی ہے کان لگا کر سنو، سین تا عربی زبان میں اہتمام کے لیے آتا ہے، کان لگا کر سنو۔ اور اس کے بعد فرمایا وانصتوا، زبان بند کرو، زبان پر ٹیپ لگا لو، وانصتوا بالکل منہ بند کر لو، کیا ہوگا؟ یقیناً تم پر رحم کیا جائے۔ پکی بات ہے، اس طرح سے تم قرآن پڑھتے وقت اپنی زبان کو بند کر لیا اور کان لگا کر قرآن کو سنا تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ نماز میں بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے۔ اب کوئی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کان لگا کر سننا ہے، ان سے یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی تم آواز سے قرآن پاک نہ پڑھو۔ ہاں، مسجد میں جب پڑھنا ہو تو اذان کے بعد اور فرض نماز کے بعد جس میں سنت اور نفلیں ہیں اس میں آواز سے نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ اذان کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں آبا، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کو آواز سے نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں نماز پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی بالکل مسجد خالی ہے، ایک آدمی آواز سے قرآن پاک پڑھتا ہے، اب حکم یہ ہے کسی کو نفل پڑھنا ہو تو وہ اتنی دور کھڑا ہو جائے کہ وہ پڑھنے والے کی آواز کان میں نہ پڑے، کہ وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے اور یہ نماز پڑھنے کا وقت مسجد میں نہیں ہے، نفلی پڑھنا ہو وغیرہ، فرض وغیرہ پڑھنا ہو تو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، یہ حکم ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ بتایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو بعض صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کر پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ قراءۃ الامام فقراءۃ لہم، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، امام کی قراءت تمہاری قراءت ہے، صاف صاف نبی علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں فرما دیا، یہ حدیث ہے اور وہ آیت ہے۔ اب آگے اور چلو، ایک آدمی وضو بنا کر مسجد میں آ رہا ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب یہ آیا رکعت باندھا، سورہ فاتحہ پڑھے گا تو رکعت نہیں ملے گی، رکوع نہیں ملے گا، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اگر کوئی رکوع میں نہیں گیا سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا امام کو جس حالت میں پاؤ شامل ہو جاؤ۔ اب وہ فاتحہ پڑھنے لگے گا تو امام کا رکوع چھوٹ جائے گا، اللہ کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رکوع میں شامل ہو جاؤ، امام جس حال میں ہو تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ عام طور سے ایک ماحول ہے ہمارے اشارے میں بھی ہے اور عام طور سے بھی ہے کہ امام جب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں نہیں جاتے، انتظار کرتے ہیں، دونوں سجدہ کرنے تک کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں، دو سجدہ ملے، ایک سجدہ ملے، جی اللہ کے رسول کا حکم ہے امام کو جس حال میں پاؤ شریک ہو جاؤ، حدیث ہے، تو فوراً چلا جانا، ایک سجدہ کر لیا اب ہم پہنچے ہیں، رکعت باندھ کے دوسرے سجدے میں ہم کو چلا جانا، اگرچہ یہ رکعت نہیں ہے، اس کو رکعت میں شمار نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم میں چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد کوئی رکوع میں چلا گیا، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے امام رکوع کو گیا، تکبیر باندھ کر فوراً رکوع میں چلا جائے تو اب اس کی سورہ فاتحہ نہیں ہوئی، کہاں پڑھا سورہ فاتحہ؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو رکوع میں آیا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی ہوئی۔
تو یہ اہم باتیں ہیں جس کو بار بار سن کر یاد کر لیں اور ذہن میں رکھیں ان حدیثوں کو. تقریباً 4-5 حدیثیں ہو گئیں. 4-5 حدیثیں 4-5 خزانے ہیں ہمارے پاس. ایک حدیث ایک خزانہ ہے ہمارے پاس. چونکہ دین سے ذرا دوری ہو گئی ہے اس لیے ہم اس قسم کی چیزوں کو ذرا اہمیت نہیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجلسوں کو، اس قسطوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل بقیہ شروع کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. آمین.